الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزا والے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اسی سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اپنی ذاتوں کی برائی سے اور شیطان کی وسوسوں سے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا خصوص سکتا ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، ساتھی و ساجی نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کی مثال نہیں. اور ہم اس پر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں. عزیزان محترم، عید الاضحیٰ کا مبارک مہینہ آ گیا، مہینہ بھی آ گیا اور عید کی خوشخبریاں بھی آ گئی، اور آپ انشاءاللہ پیر کو عید سعید منائیں گے. اللہ مبارک کرے. ان دنوں کی قدر کیجیے اور ان راتوں کی قدر کیجیے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، علماء فرماتے ہیں وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو پہلی سے 10ویں کی رات تک گزرتی ہیں. پہلی کی رات یعنی جس کی صبح پہلی ہوتی ہے وہ رات، اور اس کے بعد جس کی صبح 10 رہتی ہے وہ رات. یعنی یہ 10 راتیں بڑی مبارک اور مقدس ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کی اس کی جیسی قیمت ہے ویسی ہی قیمت ان راتوں کی ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ شب قدر تو چھپی ہوئی ہے. ہم ہر رات عبادت کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج شب قدر نہ ہو، لیکن یہ راتیں تو بتا دی گئی ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی جن کی قسم کھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں. تو میرے عزیز دوستو، یہ مبارک راتیں ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دے. تو اتوار کا روزہ رہیے 9 تاریخ کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رہتا ہے اس کو 2 سال روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. البتہ 10، 11، 12، 13 4 دن تک، یعنی 10، 11، 12، 13 4 دن تک روزہ رہنا حرام ہے. اور پورے سال میں 5 دن کے روزے حرام ہیں. ایک شوال کا، اور پھر 10 کا، 11 کا، 12 کا، 13 کا، یہ چاروں روزے رہنا بھی حرام ہے. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے شاید 13 کا روزہ جائز ہے ایام 20 کا. جی نہیں، ایام 20 کے روزے رہنا ہے تو 13 کو نہیں رہنا، 14، 15 کو رہ جانا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ آپ اللہ کے حکم پر روزہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا. عزیزان محترم، خدا تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ پھر آپ کو اس نے بقرعید کا موقع عطا فرمایا. اگر ہم نے اب تک قربانی نہ دینے کا ارادہ رکھا ہے اور ارادہ کر رکھا ہے تو براہ کرم اب ارادہ بدل دیجئے، قربانی ضرور دیجئے. ورنہ اگر کوئی 1500 روپئے بچانا چاہے، یا اگر کوئی شخص گائے کے میں حصے دار بن کر 450 روپئے یا 400 روپئے بچانا چاہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہوشیار رہے اور محفوظ رہنے کے لیے کسی اور خدا سے مدد مانگ لے. اگر کوئی خدا اس کے ذہن میں ہے تو اس سے مدد مانگ لے. نعوذ باللہ، سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم تو اسی ایک کو مانتے ہیں، اسی ایک کی پرستش کرتے ہیں، اسی ایک کے سامنے جھکتے ہیں، اسی ایک کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ اللہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کوئی صاحب بولیں گے کہ بھائی مولانا ایسا کیسا بولے دوسرا خدا؟ خود رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کو یہ چیز پسند نہیں تو دوسرا کیوں خدا ڈھونڈ لے، کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. تو جو چیز ایسے رہے اس کو اس انداز سے بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. کئی لوگ بولیں گے آخر صاحب کو نہیں معلوم کیا دوسرا خدا نہیں ہے، یعنی ان کو سرزنش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو میرے دوستو،
اللہ کو پیسے وصول کرنے میں آتا ہے، کوئی کہا 1,500 روپئے بچائے، 1,500 اچھا بکرا لیے تو ہے، ورنہ بعض لوگوں کو تو دیکھا چھوٹے چھوٹے چمڑے لا کے دیتے ہیں، گویا 2-4 مہینے کے بکرے لا لیے، جان سے کاٹ دیے، ایک اپنی طرف سے ایک جورو کی طرف سے، تب سمجھ گئے کہ حق ادا ہوا۔ بکرا 1 سال کا پختہ ہونا، اور اگر مینڈا ہے اونچا پورا اور 6 مہینے کا بھی ہے تو چل جائے گا، لیکن اونچا پورا ہونا، اور اگر سینگ والا ہو وہ اور اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے بکرے لیے اور لے کر آپ نے عید کے دن فرمایا، ایک بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے فرمایا اللہم تقبل ھذا من محمد وآل محمد، یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما۔ پھر دوسرا بکرا آپ نے ذبح فرمایا اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری امت کے یا ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے غریب ہیں ان کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، امت کو اللہ کے رسول نے نہیں بلایا، بلکہ قربانی آپ کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال فرما کر آپ کی طرف سے بھی انہوں نے قربانی دے دی۔ لیکن جو پیسے والے ہیں جن کے پاس عید کے دنوں میں 1500 روپئے ہیں یا آئے ہیں، اور فرض کیجئے کہ 12 تاریخ کی اثر سے کچھ پہلے ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو پھر ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی دینا ضروری ہے، ایک قربانی دیں گے 1000 قربانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بکرا اللہ کے راستے میں ذبح فرمائیں گے تو خداوند تعالی ہماری کئی آفتوں کو دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا نہ اس کا خون پہنچتا، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ عزیز ہے یا خدا عزیز ہے، پیسہ عزیز ہے یا اللہ کی رضا عزیز ہے، پیسہ عزیز ہے یا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرنا عزیز ہے، پیسہ عزیز ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا عزیز ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ جانوروں کو اگر ذبح کیا جائے تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی ریوڑ تو ہے نہیں کہ اللہ میاں خوش ہو جائیں گے چلو بھائی میرے اتنے بکریاں جو ہے بک گئے اور اتنے بکریوں کا میرے کو نفع ملے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ہوتی وہ اللہ تللے کرنے میں تو لاکھوں خرچتے ہیں، مگر جب اللہ کے کام میں اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا سوال آتا ہے تو سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ ساری ضرورتیں آ جاتی ہیں جو تم ان کے لیے ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری شیطان ان کی نظروں میں بتاتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو پیسے دیا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے تو قربانی کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کرے۔ اللہ اگر پیسہ دیا ہے کیونکہ حضور تو آپ کی طرف سے قربانی دیے نا، اب آپ کا امتی ہونے کے لحاظ سے فائدہ یہ آپ پر حق ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں اپنی نیکیوں اور اپنی بزرگیوں کی وجہ سے نہ خلیفہ ہیں، مگر ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی برابر قربانی دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا اللہ میرے حبیب کی خدمت میں میرا یہ ادنا تحفہ پہنچا دے۔ انشاءاللہ وہ تحفہ تو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائے گا، اور آپ کو پہنچا دے تو پھر آپ کے اوپر اس کا کچھ بھی وبال نہیں، پورا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، پورے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر مرحومین کی طرف سے قربانی دے تو اگر مرحوم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی دینا اور وہ اس کے بعد زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا تو اس کی طرف سے قربانی دے تو پورا گوشت خیرات کر دے، کیونکہ وہ پورا گوشت صدقہ ہوتا ہے یہی مرحومین کی طرف سے دینے میں۔ اور ان کی وصیت نہیں تھی، آپ نے اپنے پیسے سے خرید کر ان کے لیے قربانی دی ہے ان کے نام پر، تو آپ کو اختیار ہے پورا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں اور پریشان حالوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ خرابت داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے۔ اور ایک حصہ بھی کیسا؟ یعنی کلیجی کے بھی 3 حصے کریں، گردے کے بھی 3 حصے کریں، مزے کے جو چیزیں ہیں اس کے سب کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ خرابت داروں کو، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں۔ اور اگر کوئی صاحب
غریبوں کو بھی دینا نہیں چاہتے، خرابداروں کو بھی دینا نہیں چاہتے، تو خود اکیلے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ کلیجی وغیرہ صبح کے وقت کھا لیجیے، دوپہر میں اوجڑی کے سالن بنا لیجیے، اور رات کے وقت پھر پائے تو رہتے ہیں، ان کو دوسرے دن کے لیے بن کے رکھ لیجیے، اور دوسرے دن جو ہے نہاری پکائیے، رات کو ٹکی کا گوشت لگائیے اور اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کھائیے۔ خدا را کبھی غریبوں کو مت دیجیے، اس راستے کے ہم سب سے زیادہ غریب ہیں، دنیا میں کون غریب ہے ہمارے ویسا، اس راستے پورا کھا لیجیے، مگر سنت کے خلاف، احکام خدا اور رسول کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ غریبوں کو ضرور دیں اور اچھا گوشت دیں، یہ نہیں کہ پتلا پتلا گوشت غریبوں کو اور اچھا گوشت اپنے لیے، اور جو ذرا بیچ کا گوشت ہے وہ خرابداروں کے لیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خرابداروں کو بھیجتے وقت ذہن میں رکھتے ہیں میں ران بھیج رہا ہوں تو ادھر سے بھی ران آئے گی، میں 10 بھیج رہا ہوں تو ادھر سے بھی 10 آئے گی، اور اگر 10 بھیجائے، اگر آپ نے ران بھیجائے اور ادھر سے 10 آیا تو کہا اچھی بات ہے، اب میں دیکھ لیتا ہوں، آئندہ میں 10 دیتا ہوں، کیا دیکھنا۔ یہ اگر یہ برابری کا سودا ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نفس کے لیے ہے، اور نفس کے لیے جو چیز کی جاتی ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، بلکہ وہ یہیں پر منڈلاتی رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اپنی طرف سے، اور اگر بیوی کے پاس زیور ہے تو بیوی کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے پوچھا مولانا ہم اپنی طرف سے دے دیے، بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ نہیں دے سکتی، اگر میں اس کی طرف سے دیا تو پھر میں اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ نہ میرے پاس کیا ہے، خلاش ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ پیسہ ہے، نہ زیورات ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی طرف سے نہ دیجیے، بیوی کے پاس چونکہ زیور ہے اس لیے اس کی طرف سے دیجیے۔ کہا پھر میرے کو دینا پڑے گا۔ میں بولا میں کیا کروں، سونے میں سے کچھ بیچیے، اس میں سے بیوی کی قربانی دیجیے۔ کہا پھر میری، میں کہا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، آپ خلاش ہے تو اللہ میاں آپ پر تو معاف کر دیا ہے قربانی، جورو کے پاس پیسہ ہے، جورو کے پاس زیور ہے، وہ قربانی اس پہ واجب ہے، اس لیے بیوی کو دینا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بیوی کی طرف سے آپ نے دیے تو کیا پڑوسی دینا؟ اگر کوئی پڑوسی دیا، قربانی کیا اور آپ کو کوئی بھیجا کیا بیٹا آپ کی بیوی کی طرف سے میں قربانی دیا، خوش ہوئیں گے آپ، کیا لڑنے کو چلے جائیں گے کہ تو کون ہوتا میری بیوی کی طرف؟ تو آپ ہی نہیں دیں گے، بیوی کی طرف سے دوسرے بھی نہیں دینا تو پھر کون دینا؟ اور اگر کوئی صاحب اور لازم نہیں ہے بیوی کی طرف سے تو بیوی پر لازم ہے، اور بیوی کی طرف سے نہ دے کے خود دیے تو بیوی گناہگار ہو کے قربانی نہ دینے کی وجہ سے اس نے واجب کو ترک کیا، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی واجب تھی، آپ اس نے نہیں دیا، اس لیے وہ مجرم رہے گی، آپ چھوٹ جائیں گے اپنے لحاظ سے، مگر اللہ کے سامنے وہ کہے گی کہ مولانا اس نے مجھے سونا بیچنے دیا، نہ میری طرف سے قربانی دیا، اس لیے اس کو بھی پکڑ لے۔ تو میرے عزیز دوستو، قربانی اللہ کو نہیں پہنچتے، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ثواب دینے کے لیے اللہ کو آپ کی اطلاع پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا 80 سال کی عمر میں، اور بیٹا جب ذرا بڑا ہوا، یہ طویل واقعہ ہے، پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا جو صحرا میں لے جا کر، اور پھر جب ذرا وہ بڑے ہوئے اور آپ ملنے کے لیے گئے جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر وہ رہ گئی تھی آپ کی بیوی صاحبہ بچے کو لے کر۔ 7 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ بیوی سے ملاقات کریں اور بچے سے ملاقات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، 1600 میل کا فاصلہ طے کر کے نہ پہنچے، اور جانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے بچے کو دیکھا، 7 سال کا ہو گیا ہے، نہایت ہی خوبصورت، جس کے چہرے میں نور محمدی چمک رہا ہے، سبحان اللہ، اور جس کے حسن اور جمال پر انسان کی نظریں اش کر رہی ہیں۔ ایسے حسین و جمیل بیٹے کو دیکھ کر جب تو چھوٹے 3 مہینے میں جدا ہو گیا تھا بچہ، اب جب 7 سال کا بچہ نظر آیا، محبت فطری وارفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، اور بیٹے کو لپٹا لیا اور محبت سے اپنے قریب بٹھا لیا، کلیجے سے لگا لیا، اور بیٹے کو چلتے پھرتے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ابراہیم ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہم کو چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، چلو امتحان دو۔ پھر ایسا سخت امتحان کہ اس کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
خواب میں دکھایا گیا آپ کو 7ویں تاریخ 8ویں شب یا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے بیٹے کو کا گلا کاٹ رہے ہیں. صبح اٹھے غور و فکر میں لگ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ ایسے ہی خواب پڑ گیا ہے. مگر پھر آپ رات کو سو گئے تو پھر خواب پڑا 9ویں کی شب، تو آپ نے پہچان لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے 9 تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں، کیونکہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. پھر آپ کو یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کب کرنا. پھر رات کو خواب پڑا اور صبح 10ویں تاریخ تھی. آپ اٹھے اور سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے فوری قربانی دینا چاہیے. اپنے بیٹے لقب جگر نور نظر کو فرمایا، بیٹے ایک رسی لے لو اور میرے ساتھ چلو. ماں نے دیکھا پہلی بار عمر میں ابا جان اپنے بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں. ماں نے کنگھی بھی کر دی بچے کے بالوں میں اور سرما لگایا اور اس کو نہلا دھلا کر بہت ہی شاندار طریقے سے جو بھی کپڑے دستیاب تھے وہ پہنا کر باؤ جان کے ساتھ کر دیا. اب یہ حضرت لے کے نکلے ہیں. راستے میں شیطان نے دیکھا کہ اب یہ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے تو پھر میرے لیے بڑی سبکی اور میرے لیے شرمندگی ہوگی. چنانچہ اس نے کیا کیا، کہا کہ عورت کو پہلے بھٹکانا چاہیے. گھر گیا اور جا کر کہا کہ بیوی تمہارے بچے کو کہاں لے گئے ہیں شوہر؟ کہا لکڑیاں لانے لے گئے ہیں. کہا کہ نہیں وہ اس کا گلا کاٹنے لے گئے ہیں. انہوں نے کہا میرے شوہر کو اکلوتا بیٹا ہے، بھلا اس کا گلا کیوں کاٹیں گے؟ اور وہ اس کو بہت چاہتے ہیں. کہا ہاں وہ تو چاہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ بچے کا گلا کاٹے. بیوی نے کہا جب میرے مولا کا حکم ہوا ہے تو میں اپنے بچے کا گلا کٹانے تیار ہوں. اے مردود شیطان، تو مجھے کدھر بھٹکانے آیا ہے؟ نکل میرے پاس سے. لاحول پڑی اور اس کو بھگا دیا. باہر نکل گیا اور دھتکارا ہوا ذلیل ہو کر گیا اور آگے جا گئے. دیکھا کہ اسماعیل پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کہا بچے کو بھٹکاؤں گا وہ پیچھے سے غائب ہو جائے گا تو ابراہیم کیا کریں گے، کتنی قربانی دیں گے؟ جا کے بچے سے کہا کہ بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں تمہارے ابا؟ کہا لکڑیاں لانے لے جا رہے ہوں گے. کہا کہ نہیں وہ تمہارا گلا کاٹنے لے جا رہے ہیں. بچے نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے میرا گلا کیوں کاٹیں گے؟ میرے ابا کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، بڑھاپے کی ہزاروں آرزوؤں کے بعد میں پیدا ہوا ہوں، میرا گلا کیوں کاٹیں گے؟ تم غلط کہہ رہے ہیں. کیا کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے وہ تمہارا گلا کاٹیں گے. بچے نے کہا جب میرے مولا کا حکم ہوا ہے میرے گلے پر چھری پھیرنے کا تو میں اپنے گلے کو کٹانے کے لیے تیار ہوں. مردود شیطان تو مجھے کدھر بھٹکانے آیا ہے؟ نکل میرے پاس سے. وہاں سے بھاگا. ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تو راستے میں اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں بچے کو؟ کہا گلا کاٹنے لے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا خواب میں مجھے حکم ہوا. کہا ابراہیم کہیں خواب و خیال پر اپنے لفظ جگر کو کاٹتے ہیں، شاید شیطان آ کر تم کو کہا ہوگا. انہوں نے کہا ارے بدبخت تو خود شیطان ہے، انبیاء کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. تو نکل میرے پاس سے. مردود کنکریاں اٹھا کر مارا، 7 کنکریاں اپنے بھاگا وہاں سے. پھر آگے آئے ایک مقام پر بھٹکایا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، پھر بھاگا، پھر ایک مقام پر بھٹکایا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، بھاگا وہاں سے اور بھاگ کر چلا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حکم دے دیا کہ حاجیو جب وہاں جانا میرا خلیل جیسے کنکریاں مارا ہے تم بھی ویسے ہی کنکریاں مارنا، تاکہ میرے خلیل کا تمہارا جو معاملہ ہے وہ خلیل کے انداز کا ہو جائے. اور خلیل جیسے شیطان سے اپنے کو دور کیا اور شیطان کو ذلیل کیا، تم بھی ویسا ہی شیطان کو ذلیل کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کریں. اللہ اکبر. آج بھی سینکڑوں حاجی پہنچ رہے ہیں. یہ کیونکہ جمعہ آج ہی پہنچ چکے ہیں عرفات کے میدان میں، اور کل جب واپس ہوں گے ہفتے کے دن تو لاکھوں حاجی شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. بڑے شیطان کو پہلے دن اور اس کے بعد 3 دن تک دوسرے شیطانوں کو بھی اور بڑے شیطان کو بھی کنکریاں ماریں گے اور کہتے جائیں گے اے اللہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مارا تھا ہم بھی مار رہے ہیں. اللہ آپ کو میرے کو اس مقام پر بار بار لے جائے اور بار بار حج مبرور عطا فرمائے. اور بار بار میرے دوست بول نہیں سکتا کہ زندگی کیسی ہے. آج صبح سے میرا حال جو تھا کہ وہ اٹھ نہیں سک رہا تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں آج خطبہ بھی نہ دے سکوں، چکر بھی انتہا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے فضل فرمایا. اور ابھی 1 آدھا گھنٹہ پہلے تک میری طبیعت بہت ناساز تھی، وہاں سے اللہ نے فضل فرمایا. شاید اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ کے لیے میرے کو صحت دے دیا اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے. میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنی دور دور کی دوڑیاں لاتا ہے لیکن اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا مزاج کب بگڑنے والا ہے،
کب یہ موت کے گھاٹ اترنے والا ہے، کب خدا کے دربار میں جانے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اس مہینے کی جو بھی فضیلتیں ہیں حاصل کرو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمارے پاس سامان 100 سال کا رہتا ہے، لیکن پل کے بعد کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ میرا ہی شعر ہے، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجیے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے، جان تو آنی جانی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا میں کل یہ کام کروں گا، یہ کل پرسوں میں کروں گا، اب کے میں ضرور کروں گا۔ آپ یہ نہ کہیں بلکہ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیا تو میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ کل ہفتے کی مجلس بھی ہے گھر میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور مکمل واقعات وہاں پر عرض کروں گا۔ پھر انشاءاللہ پیر کے دن عیدگاہ میں بھی اگر اللہ زندہ رکھے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ سے خطاب کروں گا۔ 9 بجے سے نماز ہے اور 8 بجے سے 9 بجے تک وعظ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی سے فضل و کرم سے وہاں بھی آپ سے خطاب ہوگا۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اور جب اکیلے مقام پر پہنچے، کیا اللہ تعالیٰ نے پورا خاکہ کھینچا ہے۔ دونوں کے ڈائلاگ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اکیلے مقام پر پہنچے، کوئی نہیں ہے، باوا ہے، باپ ہے جو اپنے بیٹے لفظ جگر کو لے کر آیا ہے۔ بیٹا مطمئن ہے کہ بابا جان میرے چاہنے والے ہیں، میری حفاظت کریں گے اور میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن جب باپ کی زبان سے انہوں نے سنا ہوگا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، بولو میری لال، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے سرور، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ میرے کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹوں، کہو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال يا أبت افعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اکیلے مقام پر پہنچے، کوئی نہیں ہے، باوا ہے، باپ ہے جو اپنے بیٹے لفظ جگر کو لے کر آیا ہے۔ بیٹا مطمئن ہے کہ بابا جان میرے چاہنے والے ہیں، میری حفاظت کریں گے اور میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن جب باپ کی زبان سے انہوں نے سنا ہوگا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، بولو میری لال، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے سرور، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ میرے کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹوں، کہو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا بابا آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزری ابا جان، میرے کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ چاہا تو، انشاءاللہ من الصابرین، آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والا اگر اللہ چاہے تو۔ مگر پیارے ابا میری چند وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے ابا کہ آپ میری اپنی چھری کو تیز کر لیجئے، اس لیے ابا کہ کہیں من رہے گی تو گلا کاٹنے میں دیر ہو جائے گی اور میرا گلا کٹنے میں تاخیر ہوگی۔ میرے سرکار، میرے ابا، اللہ کے حکم میں دیری نہیں ہونا ابا، اس لیے چھری تیز کر لیجئے تاکہ رکھتے ہی میرا گلا کٹ جائے اور آسانی سے آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ دوسری وصیت یہ ہے ابا کہ آپ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب ذبح کرنے لگے میری بھولی بھولی صورت دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے اور آپ اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے سے رک جائیں اور خدا کے نافرمانوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ کے نافرمانوں میں نام نہ آنے دینا ہے فجان، اس لیے آپ آنکھوں کو پٹی باندھ لیجیے تاکہ نہ میری صورت نظر آئے، نہ آپ کو فساد میں پڑنا پڑے، نہ آپ کو آزمائش میں گرفتار ہونا پڑے۔ اور ایک وصیت یہ ہے با کہ آپ مجھے اوندھا دکھائیے پیشانی کے بل اور میرے گدی کی طرف سے میرا سر کاٹیے تاکہ اگر اتفاقاً پٹری نکل بھی جائے تو آپ کو میری صورت نظر آنے نہ پائے اور آپ کا ہاتھ جو اللہ کے حکم پر چلا ہے وہ رکنے بھی نہ پائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھیے ابا آپ کے کپڑے بڑے پاک ہیں، میرے ابا آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، میرے ابا بھی ہیں، ابا جان آپ کے کپڑے بہت ہی شاندار ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہیں،
ابا جان میرے خون کے ناپاک خطرے اس قابل نہیں کہ آپ کے پاک کپڑوں پر اڑ جائیں، اس لیے ابا آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹے رہیے تاکہ میں ذبح ہو جاؤں، میرا خون اچھلے تو میرے خون کے خطرے آپ کے پاک کپڑوں پر نہ گر سکے۔ اور اس کے بعد کہا بابا اور ایک وصیت ہے ابا جان کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں، میرا گالا کاٹ دیا جائے تو میرا خون آلود کرتا لے جا کر میری اما جان کو دے دیں تاکہ میں جب کبھی یاد آؤں میری ماں وہ کرتا دیکھ کر تسلی حاصل کرے کہ میرا بیٹا یوں ہی نہیں گیا ہے بلکہ اللہ کے راستے میں اس کا گلا کاٹا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اوندھا لٹا دیا گیا اسماعیل علیہ السلام کو اور چھری تیز کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اس کے بعد گلے پر رکھا چھری کو پھیرنا شروع کیا۔ ادھر حکم ہے کہ گلا کاٹنا، ادھر چھری کو حکم ہے خبردار گلا نہ کٹنے پائے۔ پھیر رہے ہیں دور سے پھیر رہے، گلا کٹتا ہی نہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم ہوا کہ ہاں جبرائیل، انہوں نے عرض کیا مولا ابراہیم خلیل اللہ اب تیرے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، مولا یہ چھری گلے پر نہیں چلے گی اس کے بلکہ باپ کے دل پر چلے گی اور وہ باپ کا دل پھٹ جائے گا اور وہ غم میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور میرے مولا اس بڈھے پر رحم کر اللہ کا ارشاد ہوا اچھا ایک دمبا لے جاؤ اور لے جا کر میرے اسماعیل کو ہٹا لو اور اس کی جگہ پر اس دمبے کو رکھ دو تاکہ میرے حکم پر چلی ہوئی چھری رکنے بھی نہ پائے اور میرا ابراہیم کا بیٹا کٹنے بھی نہ پائے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں ہی سے آواز کرتے ہوئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل آ رہے ہیں دمبا لے کر، صاحب نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اتنے میں دمبا آ گیا، وہ کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میری طرف سے دمبے کا فدیہ دیا گیا اور میرے کو بچا لیا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں ساری اس کی اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں سب اللہ ہی کے لیے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اتنے میں اللہ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے دمبے کو ذبح کروا دیا اور فرمایا اچھا ارشاد ہوتا ہے فلما اسلما وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انك ذلك نجزي المحسنين۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی اور فرماتا ہے یہ دونوں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ ہاں ابراہیم، کیا پیارا بندہ ہے ابراہیم، کیا خلیل ہے ابراہیم تو، ارے ابراہیم تو خواب کو بھی سچ کے دکھایا، ہم نے وہی نہیں بھیجائی تھی جبرائیل کی طرف سے، مگر انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد پر اپنے صاحبزادے کا گلا کاٹنا طے کر لیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم ونادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ سچ کے دکھایا۔ انک ذلک نجزی المحسنین، ہم اسی انداز سے لوگوں کو احسان کا بدلہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بہت بڑا فدیہ ان کی طرف سے دے دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور آئندہ آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو ایک سنت بنا دیا کہ جو بھی قیامت تک آئے اور جو میرا کلمہ پڑھے اور اپنے حبیب کو پہچانتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی یہ مبارک دن آئے 13 یعنی 10 11 12 تو تینوں دنوں میں اپنے قربانیاں دے، اپنے قربانیاں اللہ کے راستے میں دے۔ ہم اگر ان کو حکم نہیں دیے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کریں، اور اگر حکم دیتے تو پھر یہ کیا کر لیتے، ہم نے تو بہت آسانی پیدا کر دی۔ وہ میرا خلیل تھا، بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہوا، تم کہاں ذبح کرنے تیار ہوتے؟ تم تو بکرے کی قربانی کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور ہزاروں لے تو لال کرتے ہیں۔ تمہارے لیے ہم یہ سہولت دیتے ہیں کہ بکرے کی قربانی دے دو، اور تمہارے کو ہم یہ بھی آسانی دیتے ہیں کہ پھر وہ گوشت بھی تم ہی کھا لو، یا غریبوں کو دو، یا پھر اپنے بھائیوں کو دو، یا اپنے خرابداروں کو دو، تو تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، کتنا مبارک ہے یہ معاملہ، کتنی مبارک ہے یہ ساتھ کہ آپ کو اللہ نے ایسا زبردست حکم نہیں دیا کہ اپنی اولاد کو کاٹے۔ اگر حکم دیتا بھی تو انشاءاللہ امت محمدی میں ایسے لوگ موجود ہوتے جو اپنے بیٹوں کی قربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، مگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا
تم کیا کرو گے، یہ بڑا عمل کہاں کرو گے، چلو قربانی دے دو جانور کی، میں تم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ہی کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو عید مبارک کرے۔ انشاءاللہ عید کے دن آپ کو اور بھی چیزیں معلوم ہوں گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ضرور غفور۔